ایک یقین کی طاقت ہے. میں کھانے کے بعد دعا پڑھوں گا, میرا اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا, اور میں کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھوں گا. مجھے اللہ کے یہ وعدے جو ہیں مجھے مل کے رہ جائیں گے. باقی یقین ہے, یہ وعدے کھانے کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھوں گا, یہ وعدے مجھے مل جائیں گے, اور ان وعدوں کے اندر اللہ کی رحمت آ جائے گی, اور اللہ ان وعدوں کے ساتھ میری مدد کو پہنچ جائے گا. میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے, عجیب اس کے کمالات سامنے آئے. میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں. عجیب اس کے فائدے سامنے آئے, بلکہ جن لوگوں کو یاد نہیں تھا انہوں نے اس کو یاد کیا, اور جن لوگوں کو صورت آتی نہیں تھی انہوں نے اس کو باقاعدہ یاد کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا. یقین سیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سورۃ قریش کے کیا کمالات ہیں کھانے کے بعد. آپ کو پہلے پتہ ہے, آج مزید بھی آپ کے سامنے اس کے کائنات کے راز ہٹاتا ہوں, پر یہ اس کو نصیب ہوگی جس کو یقین میسر ہوگا, جس کے پاس یقین کی دولت ہوگی. جب یقین کی دولت ہوگی نا, پھر ویرانوں اور صحراؤں کے اندر لک و دک زندگی, جہاں موت سامنے کھڑی ہے, وہاں مدد کے لیے اللہ غیب کے خزانے سے کوئی نظام. عمل اور عمل پہ یقین. میں 3 بار سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھ رہا, مسنون دعا پڑھ لی, اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھ رہا. بس اب مجھے اس پہ وعدہ ہے, مل کے رہے گا. ایمان کیسے بنے گا؟ پھر 3 بار سورۃ قریش اگر پڑھے گا تو یقین ہوگا میری نسلوں کو فاقہ انشاءاللہ نہیں آئے گا. یقین ہوگا. جو کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھے گا, جو کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش پڑھے گا, اللہ پاک اس کھانے کو بیماری نہیں بنائیں گے, اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا, وہ کھانا تکلیف نہیں بنے گا, وہ کھانا بد ہضمی یا کولیسٹرول یا شوگر یا بلڈ پریشر پتہ نہیں کیا نہیں بنے گا, وہ کھانا ہیپیٹائٹس کینسر نہیں بنے گا, وہ کھانا گردے کی پتھری دل کے والز بند کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. یقین کے ساتھ جو 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد, یہ میں نے بتایا ہے آپ کو, سبق کی دہرائی کر رہا ہوں, سب کی کسے کہتے ہیں؟ سبق کی دہرائی. جو کھانے کے بعد یقین ہے اس کو ملے گا, اور اب تک کہ کھانے میں اگر زہر ملا ہوا ہوگا تو کھانا کا زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا. ابھی قریب ایک واقعہ میرے سامنے آیا, ابھی قریب کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ہاں گیا, ان سے میری تجارت کا نظام بھی ہے, اچھا خاصا بڑا فرق بزنس ہے. ان میں سے ایک صاحب نے کھانے میں زہر ملا دیا, اور مجھے پتہ نہیں تھا, اور ایسے انداز سے ملایا, اس نے کہا ایک کباب میں ملایا. سب نے کباب اٹھایا, میرے سامنے اس کباب کی پوزیشن نہیں تھی, ایسی تھی کہ میرے ایسے کباب رکھتی, سب نے کباب اٹھا لیا, لے جی بسم اللہ, لے جی کھائیں. سب نے اٹھا لیا کباب, اور 2 کباب رکھے ہوئے تھے, ایک میں زہر تھا ایک میں نہیں تھا, اور 2 مجھے کھلائے کہ آپ کھائیں, کوئی بات نہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, ایک ہم کھا لیتے ہیں, 1-2 آپ, کوئی حرج نہیں, آپ کھا لیں. اور میں دونوں کباب کھا گیا. سلو پوائزننگ تھی, اس میں ہلکی زہر ملا ہوا تھا, اور زہر ایسا تھا کہ جو گردوں کو جا کر فیل کر دے, ہارٹ پلپٹیشن, دل کی دھڑکن کو ختم کر دے, اور انسان بظاہر ایسے ہو جیسے دل کا دورہ پڑا ہے, انجائنا ہوا ہے, ایسا زہر. عجیب و غریب زہر ہے. تو ایسی زہر اس کو دی, ایسی زہر دی کہ بس اس نے کہا مجھے زہر جب دی نا تو میرے اندر ایک احساس کا ہوا کچھ ہے. اس کے بعد میرا معمول بنا ہوا تھا کھانے کے بعد دعا پڑھنی, اور 3 بار سورۃ قریش پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, بس میرا معمول بنا ہوا تھا. والا کر 1 دفعہ درود پڑھ لے. میں نے کیا اللہ کا سورۃ قریش پڑھ لی, اور سورۃ قریش پڑھنے کے بعد دوستوں کی نشست ختم ہوئی, میں اپنی گاڑی میں بیٹھا,
میرے پیٹ میں ایسے مروڑ ہوئی کہ بس مجھے موشن لگ گئے. جیسے ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے گاڑی کھڑی کی اور مجھے ایسے موشن لگے اٹھنے کو، ٹانگوں میں جان ہی میری ختم ہو گئی. میں نے گھر والوں کو موبائل پہ کہا کہ مجھے تو موشن ہے، مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. اور میں نے بڑی مشکل سے کہنے لگے گاڑی ڈرائیو کی، 150 کلومیٹر مجھے گاڑی ڈرائیو کرنی تھی. آہستہ آہستہ کرتے بار بار موشن. کہنے لگا کچھ دفعہ تو ایسے میں کھیتوں میں بیٹھ گیا، کپڑے میرے بھر گئے. اسی حالت میں سیٹ خراب ہو گئی. میں گھر پہنچا، فوراً کہنے لگے مجھے ڈرپل وغیرہ انہوں نے لگائی. 3 دن کے بعد میں ٹھیک ہوا، چلنے کے قابل ہوا، میری ویکنیس ختم ہوئی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی تو سارے انہوں نے ٹیسٹ لیے جب تو پتہ چلا اس کو تو فلاں زہر دیا گیا تھا اور وہ تو بہت خطرناک زہر ہے. اس کو تو صرف اور صرف 45 یا 50 منٹ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہونی تھی. یہ کیسے بچ گیا؟ کہنے لگے اچانک نہیں، ایک پل میں میرے اندر ایک گمان اور خیال اور تصور میرے اندر ایک رچ بچ گیا. اور وہ تصور کامل یہی تھا کہ سورت قریش کے پڑھنے سے کہا کہ مجھے آپ کے درس کی آواز کانوں میں گونجنا شروع ہو گئی، کانوں میں گونجنا شروع ہو گئی کہ جو کھانے کے بعد 3 بار سورت قریش پڑھے گا اللہ اس کھانے کو بیماری نہیں بنائیں گے، صحت بنائیں گے. اور حتیٰ کہ اگر کھانے میں زہر ملا ہوگا تو اللہ اپنے اس نام کی برکت سے اس کھانے کے زہر سے اسے بچا لیں. یہ 3 بار سورت قریش پڑھے گا. کہنے لگے میرے ساتھ بالکل وہی کا وہی واقعہ ہوا اور میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں نے اس کی نبض دیکھی پھر تو نبض کے اندر کوئی کمزوری، کوئی زہر، کچھ محسوس مجھے جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، میں بہت بڑا کوئی نباز نہیں ہوں، نہیں احساس ہوا. سورت قریش یقین کے ساتھ پڑھتا تھا اور یقین انسان کو فرش سے عرش پہ لے جاتا ہے اور بے یقینی انسان کو عرش سے فرش سے گرا. سوچیں جس کو سورت قریش کا میں نے ابھی ایک فائدہ بتایا، ابھی اور ہیں جس کو سورت قریش کا یہ یقین مل جائے کہ میں کھانے کے بعد سورت قریش پڑھوں گا، ڈکار آنے سے پہلے پہلے میرے اللہ جل شانہ مجھے صحت بھی دے گا اور اس کے زہریلے نظام سے بچائے گا، اس کی چھوٹ سے بچائے گا. اس کے اندر کوئی فنگس ہے، اس کے اندر جو بیکٹیریا ہے، اس کے اندر کوئی وائرس ہے اور اس کے اندر اندیکھی کوئی بیماری، اندیکھی کوئی آفت، اندیکھا کوئی طوفان، اندیکھا کوئی نظام اور اندیکھی کوئی تکلیف ہے تو میرا اللہ بچائے گا. سوچیں یقین ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر پڑھنا ہی بھول جائے گا، پھر پڑھے گا ہی نہیں. اگر یقین ہوگا تو یاد نہیں ہوگا تو یاد کرے گا. اگلا دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو کھانے کے بعد اس کو پڑھے گا 3 دفعہ 3 دفعہ اس کو پڑھے گا، اللہ کریم غیب کے خزانے سے اس کی نسلوں کو بہترین دسترخوان عطا فرمائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا عطا فرمائیں گے اور صدا عطا فرمائیں گے. اور بہترین کھانا دسترخوان اس وقت ملے گا جب روزی سوکھی ہوگی، ذریعہ روزگار، سورس آف انکم ہوگا. اگر ذریعہ روزگاری نہیں ہے تو پھر جو میسر ہے وہی مؤثر ہوگا. جو 3 دفعہ سورت قریش پڑھے گا، ان 3 دفعہ سورت قریش پڑھنے سے اللہ سدا رزق بہترین دے گا اور رزق میں برکت دے گا اور بہترین دسترخوان دے گا. اور جو فرمایا تیسری دفعہ سورت قریش 3 دفعہ پڑھے گا، تیسری 3 دفعہ نہیں، جو تیسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے نا، پہلی دفعہ پڑھنے کا فائدہ، دوسری دفعہ پڑھنے کا فائدہ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا فرمایا اللہ اس کی 7 نسلوں کو تمنگری، امارت، دولت، عزت، اعلیٰ رزق، اعلیٰ کھانے اور برکت عطا فرمائیں گے. کتنی نسلوں کو 7 نسلوں کو اللہ رزق عطا فرمائے، 7 نسلوں کو رزق عطا فرمائے. یقین والے کو دولت بھی ملتی ہے اور یقین والے کو رزق بھی ملتا ہے اور یقین والے کو برکت بھی ملتی ہے اور یقین والے کو خیر بھی ملتی ہے اگر کوئی یقین کی زندگی پہ آئے تو. اور اگر کوئی یقین کی زندگی پہ نہ آئے اس کو کچھ نہیں ملتا. نظر آتا ہے سورت قریش کے پڑھنے والے کو تو اللہ فاقوں سے بچاتا ہے، غربت سے بچاتا ہے،
تندرستی سے بچاتا ہے، اور اللہ بیماریوں سے بچاتا ہے اور زہروں سے بچاتا ہے۔ اور میں ایک اور زہر بتاؤں آپ کو، آج کل جو کھاد کے نام پہ، آلودگی کے نام پہ، غذاؤں میں فنگس کے نام پہ اور عجیب و غریب اور انداز کے نام پہ پانی ہمارا نہیں، یہ ساری زہریلی نظام اللہ سورت قریش سے بچائے گا۔ اور سورت قریش سے ایک اور فائدہ ہوگا، سورہ غور سے، یہ دجالی فتنے ہیں نا جن کی خد و خال سے مراد سمٹمز، یہ قرآن و حدیث کے مطابق 100% تو نہیں لیکن 90% ساری واضح ہو گئی ہیں۔ دجال کی جو علامات میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن میں فرمائی تھیں، جن کو ہم فتنے کہہ رہے، وہ ساری سامنے آ رہی ہیں۔ دجالی فتنوں سے سورت قریش امن اور خوف وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف، یہ جو امن ملے گا نا خوف سے، یہ دجالی فتنوں سے، وہ بھی اس 3 دفعہ پڑھنے سے مل جائے گا، 3 دفعہ پڑھنے سے۔ اور اللہ کو ایک بات عرض کیا کرے، میں اس دن کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش پڑھ رہا تھا، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، اللہ کے علم میں سے ایک علم ملا، آپ کو بھی عرض کر دوں کہ مولا تو چاہے تو 3 دفعہ کو کروڑوں دفعہ کی تاثیر دے دے، اور تو چاہے تو کروڑوں دفعہ کو 3 دفعہ کی تاثیر بھی نہ دے۔ کیوں ہے؟ اصل تو اس کی بارگاہ میں قبولیت ہے یا نہیں ہے؟ پڑھائیں اللہ والوں، بتائیں اللہ والوں، اصل تو قبولیت ہے نا اس کریم کی، کہ مولا تو چاہے تو 3 دفعہ کو کروڑوں دفعہ کی تاثیر دے دے، اور اگر تو نہ چاہے تو کروڑوں کو 3 دفعہ کی تاثیر نہ دے، تیری بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو، بس قبول کر لے تو تیری مہربانی ہے۔ اللہ پاک سے عرض کرے مولا اس 3 دفعہ کو قبول کر لے، اور ایک بہت اور بات کہہ دیا کرے کہ یا اللہ یہ پڑھا تو میں نے 3 دفعہ، اور اس کے فائدے میں نے طارق سے سنے تھے، پر مولا طارق کا علم محدود ہے، طارق محدود ہے، طارق کا علم بھی قلیل اور طارق کی عمر بھی قلیل، مولا تیرا علم بھی وسیع، تیری حکومت بھی وسیع، تیرا اقتدار بھی وسیع، اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کے سارے فائدے، اس کے سارے نفع، اس کی ساری تاثیر اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اس کے مطابق اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اس کی سارے فائدے، اس کی ساری تاثیر، اور مجھے بھی، ساری امت کو بھی، میری نسلوں کو بھی، مجھے بھی، ساری امت کو بھی اور میری نسلوں کو بھی مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سن لیں، جتنی بڑی نیت اتنا بڑا نفع، جتنی بڑی نیت اتنی بڑی تاثیر، جتنی بڑی نیت اتنا بڑا اللہ کی مدد کا وعدہ۔